بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ اردو ترجمہ کے ساتھ لفظ ب لفظ پڑھنا سیکھیں گے۔ بعض لوگ سورۃ الفاتحہ میں الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں، جس سے الفاظ کا معنی بدل جاتا ہے اور نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلطیاں آپ کو بتائیں گے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ پہلے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے کچھ فضائل بتاؤں گا، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اعوذ 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 غلط ہے، عین کو صحیح ادا کرنا ہے اعوذ اعوذ۔ آگے ہے باللہ، اس کو پڑھتے ہیں باللہ، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ایسے پڑھنا ہے من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ، اس کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ بسم اللہ۔ آگے الرحمن الرحیم،
آگے ہا ہلکی ہے تو اس کو صحیح ادا کرنا ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کو پڑھتے ہیں الحمد۔ الحمد یہ غلط ہے، یہاں پہ جو ہا ہے یہ حروف ہلکی ہے، اس کو صحیح ادا کرنا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، ہا۔ الحمد، دال کو دو نہیں پڑھنا، دو پڑھنا ہے، الحمد۔ آگے للہ، للہ، اس کو للہ نہیں پڑھنا، للہ رب رب العالمین۔ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں رب العالمین، عین کو صحیح ادا نہیں کرتے، عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں، رب العالمین، اس کو صحیح سے پڑھنا ہے، رب العالمین، رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ دونوں ہا جو ہیں حروف ہلکی ہیں، ان کو حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا الرحمن الرحیم، بلکہ ہا کو صحیح ادا کرنا ہے، الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب اس کو ما لے کے نہیں پڑھنا، ما لے کے، بلکہ مالکی، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، مالکی۔ اور آگے یوم میں جو واو ہے یہ واو لین ہے تو اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا ایاک، اب اس کو ایاک نہیں پڑھنا بلکہ تھوڑا کھینچ کے، ایک تو یا کے اوپر شد ہے اس کو سختی سے پڑھنا ہے، دوسرا الف ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ایاک نعبد، نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ صاد، را اور طا اور قاف یہ چاروں پر حروف ہیں، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کو انعمت نہیں پڑھنا، عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھنا بلکہ عین کی جگہ عین کا مخارج ہی نکلنا چاہیے، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب
اب غین جو ہے یہ بھی گلے سے نکالنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، غیر المغضوب، اب اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا نہ بہکے ہوں کا۔ لفظ بلفظ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔